سبحان اللہ کہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب نبی کی دربار آتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. تو ہم اس نبی کے مانگنے والے جو آخر میں آیا 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آخر میں جو نبی آیا نا وہ ہمارا نبی ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ سارے نبی اپنی اپنی امت کو لے کر جائیں گے. جب امت جمع ہوگی نا تو جو حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت کو لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یحییٰ حضرت یعقوب سب نبیوں کے پاس لے کے جائیں گے، اور سب نبیوں میں اپنی امت کو جمع کر کے میرے نبی کے پاس آئیں گے. اس نبی کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم نبی شفاعت نہیں کر سکتے، یہ نبی شفاعت کریں گے. اور نبی پاک سجدے میں ہوں گے، رو رہی ہوں گے، واللیل زلفیں کھلی ہوں گی. سبحان اللہ. واللیل زلفیں کھلی ہوں گی، نبی پاک سجدے میں ہوں گے. تو اللہ کہے گا میرے محبوب اپنا سر اٹھا دے، تو نہ رو کہ مولا میری امت کو بخش دے. اللہ کہے گا میرے محبوب میں نے تیری امت بخش دی. اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، کہتے ہیں مولا میری، اللہ کہتے ہیں مانگ میرے محبوب کیا مانگتا ہے؟ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے. تو اللہ کہتا ہے کہ تو اپنے لیے مانگ لیتا، نہیں مولا میری امت کو بخش دے. میرے محبوب تو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی سارے گناہ ہیں، گناہ. تو اللہ کہے گا تو کہے گا میں بخش دوں. اب تو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی نہیں، اب تو گناہ ہی گناہ. تو اللہ کہے گا میرے محبوب کچھ تو بخش دے کچھ میں بخش دیتا ہوں، دونوں مل کے کام چلا لیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہم امتی ہیں. ارے امتیوں جب درود پاک پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھو. معلوم نہیں یہ درود پاک کہیں آخری نہ ہو، یہ محفل کہیں آخری نہ ہو، اگلا سانس آئے جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بندے کی کوئی گارنٹی ہے اب یہ بتا ہماری فلاں انتقال ہوا، کوئی گارنٹی ہے کسی کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں آخری محفل ہو، اسی لیے درود پاک بلند آواز سے پڑھو، ذکر بلند آواز سے کرو. ارے یہ کیا کریں گے؟ تیری کوٹلی میں چھوڑ کر آ جائیں گے، وہاں نبی پاک خود آ جائیں گے اور قبر نور سے روشن ہو جائے گی اور قدموں میں گریں گے کہ مر کر سرکار کا دیدار ہے. وہ تو مجھے نبی کا دیدار ہے، مجھے ان کے قدموں میں پڑا رہنے دو. نبی کے قدموں سے نہیں اٹھیں گے، جب سر نہیں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ بخشش بھی ہوگی، رب ہماری بخشش کرے گا. اب جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، محفلوں کا نہیں پتا، نبی کا نہیں پتا، ذکر کا نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں تو اس کے لیے تو جہنم کے دروازے کھولیں گے. یہ میرے نبی انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے. تو انشاءاللہ بڑے گناہ ایک محمد کا نام چن لیا، اللہ نے کہا میرے محبوب سے بخش دے. کیوں اس نے محمد کا نام چن لیا؟ مجھے اس کی ادا اتنی پسند ہے. محمد کا نام چننے سے بخشش ہو جاتی ہے. محمد کی محفل میں بیٹھنے سے انشاءاللہ سب کے دامن ضرور بھریں گے. ابو جہل نبی کا چچا اگر اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی کہ اس نبی کا کلمہ نہ پڑھنا اور نہ اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملانا. اب سامنے سے نبی پاک آ رہے ہیں، سامنے سے ابو جہل کا بیٹا ہے، نگاہوں سے نگاہیں مل گئی. جب نگاہوں سے نگاہیں ملی تو ابو جہل کا بیٹا دوڑ کے جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. سمندر کی موجوں نے باہر پھینک دیا کہ تجھ پر تو محمد کی نظر پڑ گئی. تجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی. بت کے آگے کھڑا ہو گیا، بت گر کے ٹوٹ گیا. تجھ پر تو محمد کی نظر پڑ گئی. آگ جلائی، کھولتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا. کیا سدائی؟ تجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے. ارے تجھے دنیا کی آگ نہیں جلائے گی. اب آ گیا نبی پاک کی بارگاہ میں، مجھے کلمہ پڑھا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے کلمہ پڑھا دے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، موت نہیں آتی. اور نبی کے دل میں یہ آیا، نگاہوں سے نگاہیں جب میری کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا خون جہنم میں جلے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا کلمہ پڑھ لے. تو آ گیا نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیا. ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو یہودیوں کا بھی پتہ کرنے پہنچ جاتے ہیں. ایک عورت روز کچرا اکٹھا کرتی، روز نبی پاک پر ڈال دیتی.